یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے تاریخی شہر جھانسی میں اردو ہندی ساہتیہ سنگم کے زیر اہتمام 19 دسمبر 2021 کو شہید اشفاق اللہ خان کی یوم شہادت کے موقع پر ایک کل ہند مشاعرے و قوی سمیلن کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر سلیم رہبر صاحب۔ اس مشاعرے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب انور کمال صاحب کو شہید اشفاق اللہ خان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے مشہور و معروف ناظم مشاعرہ و شاعر منان فراز صاحب نے ادھر بیٹھے ہیں، یقیناً یہ ہزاروں کے برابر ہیں۔ یہ لوگ سلیم رہبر صاحب، آپ کی محنتوں کو سلام، سرور کمال صاحب، اور اس میں خاص طور سے وہ خوشی کی بات یہ کہ نیاز محبوبی جیسے لوگ اور دیگر شعراء اکرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو شاعر، ورنہ حالات یہ ہے کہ غم فرقت برابر کاٹتا ہے، میری پرواز کے پر کاٹتا ہے، شکنجے میں ادب جکڑا ہوا ہے، سخنور کو سخنور کاٹتا ہے۔ لیکن یہاں پر تمام دوسرے شعراء اکرام بھی کاندھے سے کاندھا ملا کے مشاعرے کے کامیاب صادق جواہی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی بات ہے، نسیم ٹیکم گڑھی ہندوستان کا وہ لاڈلا شاعر، یقیناً پوری محبتوں سے سنا جاتا، وہ شروع سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے اس مشاعرے کی کامیابی میں اپنا مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ آئیے اس سفر کو آگے بڑھایا جائے، اور میں چاہتا یہ ہوں رہبر صاحب، آپ نے بھی اشارہ دیا کہ ہمارے بیرونی شعراء پڑھ لیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں بیرونی شعراء اکرام کی ایک بڑی فہرست ہے، لیکن جس طرح جناب جاوید انور صاحب نے تاثرات چھوڑے، میں جانتا ہوں ایک ایک سامع یہاں جو بیٹھا ہوا ہے آخر تک اسی طرح رہیں گے۔ اور اس درمیان میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے حاضری لگے جناب جبار شارف صاحب کی، اور آپ پرزور تالیوں سے آپ کے اپنے محبوب شاعر جناب جبار شارف صاحب کو بھی اسی محبتوں کے ساتھ سنیں گے۔ جی السلام علیکم۔ قدر محترم سے اشفاق اللہ صاحب کی شہادت کے موقع پر آج کا یہ کبھی سمیلن اور مشاعرہ، میں پہلے 4 مصرے اس بزم کے اراکین کی طرف سے پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یادوں کا گلدان سجا کر رکھا ہے، یادوں کا گلدان سجا کے رکھا ہے، یادوں کا گلدان سجا کر رکھا ہے، آپ کو اپنی جان بنا کر رکھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یادوں کا گلدان سجا کر رکھا ہے، آپ کو اپنی جان بنا کر رکھا ہے، یاد بنا کر آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کا کتنا مان بڑھا کر رکھا، واہ 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 واہ، آپ کا کتنا مان بڑھا کر رکھا ہے۔ آئیے حضرت 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک تاکہ پھول مہکیں اس چمن کے واسطے، ایک تاکہ پھول بہکے اس چمن کے واسطے، ایک تاکہ پھول مہکیں اس چمن کے واسطے، ہم لٹا دیں جان بھی اپنی وطن کے واسطے، واہ بھائی واہ 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 واہ، جان بھی اپنی وطن کے واسطے، اور سبھیتا ہم سے ہمارے دیش کی کہتی ہے، یہ سبھیتا ہم سے ہمارے دیش کی کہتی ہے، یہ رہنا جائے لاش لاوارث کفن کے واسطے، واہ 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 واہ، رہنا جائے لاش لاوارث کفن کے واسطے۔ آئیے چند شعر میں سناتا ہوں۔ میں پہلے ایک غزل کے کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، آپ حضرات پڑھیے جبار۔ آج موقع ہے، میں چاہتا ہوں کچھ سناؤں الگ سے۔ ملاحظہ فرمائیں مطلع کہ اب دیکھ اگر ہم سے جو تو نے شرارت کی، اب دیکھ اگر ہم سے جو تو نے شرارت کی، بنیاد ہلا دیں گے ہم تیری حکومت کی، واہ 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 واہ، اب دیکھ اگر ہم سے جو تو نے شرارت کی، بنیاد ہلا دیں گے ہم تیری حکومت کی۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیا دور ہمارا تھا تاریخ بتاتی ہے، بے شک بے شک، واہ 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 واہ، کیا دور ہمارا تھا تاریخ بتاتی ہے، دلی پہ نہیں ہم نے ہر دل پہ حکومت کی، واہ 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 واہ، کیا دور ہمارا تھا
کی ہے, دلی پہ نہیں ہم نے, دلی پہ نہیں ہم نے ہر دل پہ حکومت کی. اور یہ شعر دیکھیں کہ تم کہتے ہو خاروں سے, تم کہتے ہو, تم کہتے ہو خاروں سے پھولوں نے نبھائی ہے, تم کہتے ہو خاروں سے پھولوں نے نبھائی ہے, ہم کہتے ہیں خاروں نے پھولوں کی حفاظت کی. واہ 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 تم واہ, کہتے ہو خاروں سے پھولوں نے نبھائی ہے, ہم کہتے ہیں خاروں نے پھولوں کی حفاظت کی. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ عزت کی ملے روٹی سوکھی بھی تو کھا لیں گے, عزت کی ملے روٹی سوکھی بھی تو کھا لیں عزت کی ملے روٹی سوکھی بھی تو کھا لیں گے, منظور نہیں ہم کو یہ زیست ضلالت کی. واہ 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 واہ, عزت کی ملے روٹی سوکھی بھی تو کھا لیں گے, منظور نہیں ہم کو یہ زیست ضلالت کی. ملاحظہ فرمائیں کہ شریفانہ اصولوں سے بغاوت ہم نہیں کرتے, واہ واہ واہ, شریفانہ اصولوں سے بغاوت ہم نہیں کرتے, محبت کھل کے کرتے ہیں تجارت ہم نہیں کرتے, واہ 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 واہ, محبت کھل کے کرتے ہیں تجارت ہم نہیں کرتے. بہت شکریہ. اور کشادہ ہے ہمارا دامن دل کوئی بھی آئے, سیاست آپ کرتے ہیں سیاست ہم نہیں کرتے, واہ واہ, کشادہ ہے ہمارا دل, واہ 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 واہ, سیاست ہم نہیں کرتے. کیف و راحت کا وہ عنوان نہیں ہو سکتا, کیف و راحت کا وہ عنوان نہیں ہو سکتا, دین و ملت کا نگہبان نہیں ہو سکتا, جو کسی دیش میں پھیلاتا ہو دہشت گردی وہ کوئی بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا, جو کسی دیش میں پھیلاتا ہو دہشت گردی وہ کوئی بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ایک مطلب 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ محبت ہے تو پھر اظہار بھی ہونا ضروری ہے, محبت ہے تو پھر اظہار بھی ہونا ضروری ہے, محبت ہے تو پھر اظہار بھی ہونا ضروری ہے, کبھی اس راہ میں تکرار بھی ہونا ضروری ہے. محبت ہے تو پھر اظہار بھی ہونا ضروری ہے, کبھی اس راہ میں تکرار بھی ہونا ضروری ہے. اور صادق بھائی تشریف فرمائیں, میں شعر حاضر کرتا ہوں, آپ لوگوں کی نظر ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی اس راہ میں تکرار ہونا بھی ضروری ہے. بنایا کیوں نہیں تم نے کسی کو رہنما اپنا, بنایا کیوں نہیں تم نے کسی, بنایا کیوں نہیں تم نے کسی کو رہنما اپنا, قبیلہ ہے تو پھر سردار بھی ہونا ضروری ہے. قبیلہ ہے تو پھر سردار بھی ہونا ضروری ہے. واہ واہ بہت شکریہ, واہ واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. قبیلہ ہے تو پھر سردار, کیوں نہیں تم نے کسی کو رہنما اپنا, قبیلہ ہے تو پھر سردار بھی ہونا ضروری ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شرافت کو سمجھتا ہے وہ اکثر بزدلی تیری, شرافت کو سمجھتا ہے وہ اکثر بزدلی تیری, تیرے دشمن پہ تیرا وار بھی ہونا ضروری ہے, تیرے دشمن پہ تیرا وار بھی ہونا ضروری ہے. اور آخری شعر کے چمکتے لفظ ہی کافی نہیں ہے دوست دنیا میں, چمکتے لفظ ہی کافی نہیں ہے دوست دنیا میں, بلندی پر تیرا معیار بھی ہونا ضروری ہے, لفظ ہی کافی نہیں ہے دوست دنیا میں, بلندی پر تیرا معیار بھی ہونا ضروری ہے. اور ایک شعر کو دوسرے زاویے سے کہنے کی کوشش کی, ملاحظہ فرمائے, بہت شکریہ, کہ نہتے ہو تو ساحل پر کبھی تم جا نہیں سکتے, نہتے ہو تو ساحل پر کبھی تم جا نہیں سکتے, سفینہ ہے تو پھر پتوار بھی ہونا ضروری ہے, سفینہ ہے تو پھر پتوار بھی ہونا ضروری ہے. اور حضرت جاوید انور صاحب نے غزل کے لیے کہا ہے, چند شعر حاضر کرتا ہوں, جو ابھی کرونا میں میری میسج کا انتقال ہوا, اسی پہ میں نے کچھ چند شعر کہے ہیں. لاحظہ فرمائیں جاوید انور بھائی کہ بن تیرے رات جو گزاری ہے, بن تیرے رات جو گزاری ہے, بن تیرے رات جو گزاری ہے, کتنی لمبی ہے کتنی بھاری ہے. واہ, بن تیرے رات جو گزاری ہے,
کتنی لمبی ہے کتنی بھاری ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہے سفر دھوپ کا مقدر میں، ہے سفر دھوپ کا مقدر میں، دھوپ کا مقدر میں، اور یہ درد کی سواری ہے. ہے سفر دھوپ کا مقدر میں اور یہ درد کی سواری ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، ارشاد بن کر جگر میں ہے پنہا، خار بن کر جگر میں ہے پنہا، زندگی تم نے جو سواری ہے. خار بن کر جگر میں ہے پنہا، زندگی تم نے جو سواری ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ساتھ چھوٹا ہے آپ کا جب سے، ساتھ چھوٹا ہے آپ کا جب سے، شب گزاری ہی شب گزاری ہے. ساتھ چھوٹا ہے آپ کا جب سے، شب گزاری ہی شب گزاری ہے. اور آپ کے ساتھ جو گزارا تھا، آپ کے ساتھ جو گزارا تھا، ایک لمحہ صدی پہ بھاری ہے. آپ کے ساتھ جو گزارا تھا، ایک لمحہ صدی پہ بھاری ہے. تو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میری تخلیق لے گیا کوئی، میری تخلیق لے گیا کوئی، ذہن ہی جیسے اب بھکاری ہے. میری تخلیق لے گیا کوئی، ذہن ہی جیسے اب بھکاری ہے. اور رات میں اکثر آنکھ کھلتی ہے، بالکل سچا شعر، کہ کیفیت گھر کے ذروں میں تو نظر آئے، گھر کے ذروں میں تو نظر آئے، کیفیت جانے کیسی تاری ہے. گھر کے ذروں میں تو نظر آئے، کیفیت جانے کیسی تاری ہے. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ذکر جب بھی چلا ہے رشتوں کا، ذکر جب بھی چلا ہے رشتوں کا، میری چاہت تجھے پکاری ہے، میری چاہت تجھے پکاری ہے. مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جسم سے جان وہ لے گیا شارب، جسم سے جان وہ لے گیا شارب، جان وہ لے گیا شارب، کیسے کہہ دوں کہ جان پیاری ہے. جسم سے جان وہ لے گیا شارب، کیسے کہہ دوں کہ جان پیاری ہے. بہت شکریہ نواز. حاضرین، کیا خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے جناب جبار شارب صاحب. جس وقت وہ اس غزل پڑھ رہے تھے، ان کا کرب ایک ایک شعر میں بیان ہو رہا تھا، اور جناب نظر اٹوی کے وہ مصرے میرے ذہن پر دستک دے رہے تھے کہ ان کی یادوں کا جشن جاری ہے، آج کی رات ہم پہ بھاری ہے. ان کی یادوں کا جشن جاری ہے، آج کی رات ہم پہ بھاری ہے. اور مجھ سے یہ کہہ کے سو گیا سورج، اب چراغوں کی ذمہ داری ہے. اور پیار کرنے سے ان کو مت روکو، ہر پرندے کو جھیل پیاری ہے. حاضرین، اسی سے شاید استفادہ حاصل کر کے بہت ہی خوبصورت غزل یہاں سے پیش کر رہے تھے جناب عبدالجبار خان شارب صاحب. آئیے. تو یہ تھا جھانسی میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے ہم یعنی وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن ندیم کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے جھانسی سے.